السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة۔ معزز حاضرین جلسہ اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں اور علماء کرام، میرے بھائیوں، آج کے اس جلسے میں جس ٹاپک پر گفتگو کروں گا وہ ہے اطاعت رسول، کہ رسول کی اطاعت کرنے سے کیا فائدہ ہے، کہ ایک انسان کے لیے رسول کی اطاعت کیا ہے۔ آئیے ہم ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اطاعت کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ صرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ اطاعت ایک نامی ہے، یہ بھی بات نہیں ہے۔ اطاعت کا اگر فائدہ نہ ہو تو ایسی بات بھی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہر انسان دوڑتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں
کچھ مجھے نذرانہ ملے، میں کسی کے گھر میں نوکر رہوں گا یا کسی کام کے لیے میں جایا کروں گا تو مجھے انعام میں کچھ ملے۔ آئیے میں آپ کو اطاعت رسول کے مطابق ایک مثال بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنی باتوں کو بیان کروں گا۔ آپ سمجھیے، ایک گھر میں ایک نوکر رہتا ہے۔ نوکر یہ کام کرتے ہیں، مالک نے اسے ایک دن بلایا اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ جاؤ بازار جا کر تم سبزیاں ہو یا کچھ خرید کر لاؤ۔ اسے مالک نے حکم دیا اور وہ گئے، لیکن اس گھر میں جو مالک کے چہیتے آدمی ہے اس کے ساتھ اسے بھیجا، چہیتے آدمی کو بھیجا اور اسے حکم دیا کہ دیکھنا وہ کن کن باتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ تو چلے گئے اور وہ نوکر یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں اس آدمی کی ساری باتوں پر، یا آدمی جو ہے ان کی ساری باتوں پر عمل کروں گا تاکہ مالک خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ دیکھ رہے ہیں، ایک نوکر مالک کو راضی کرنے کے لیے ان کی ساری باتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہمیں اپنے اللہ کو، اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ کو بتا دوں، اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل قرار دیا، نمونہ قرار دیا کہ اے لوگو، تمہارے لیے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم جس پل پر، جس جگہ پر، جس حالت پہ بھی ہو، تم محمد کو یاد کرنا۔ تو اطاعت اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے اور ہمارے نبی بھی خوش ہو جائے۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک مذہب والوں کو خاص کر کے پکارا، اور وہ مذہب والے کون ہیں؟ وہ ایمان والے ہیں جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے، جس نے اسلام قبول کیا ایمان بھی لائے، اور وہ دین پر عمل بھی کرتے ہیں، وہ تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ دین پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ہے ایمان والو تم رسول کی نافرمانی کر کے، تم رسول کے نافرمانی میں اتر آنے کے بعد اپنے اعمال کو تو برباد نہ کر۔ تم اپنی زندگی میں جو کمائے یعنی نیکیاں کی ہو اس کو برباد نہ کرو، اپنی زندگی میں جو کام کیے ہو اسے خوش رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ اگر تم کوشش کرو گی تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ ایمان والو رب کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اس میں کامیابی ہے، ناکامی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک عجیب بات کہہ دی ہے، اے لوگو اگر تم رسول کی اطاعت کرتے ہو، اے لوگو اگر تم نبی کی اطاعت کرتے ہو تو گویا تم نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تم سمجھ لو کہ تم نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی باتوں پر عمل کیے تو تم سمجھ لو کہ میں نے اللہ کی باتوں پر عمل کی ہے۔ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر جانے سے پہلے دو چیزوں کی نصیحت کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہا کہ لوگوں تم ان دو چیزوں پر عمل کرنا، نمبر 1 قرآن پر، اور نمبر 2 تم مجھے آئیڈیل بنا لینا، میرے طور طریقے جو بھی چیزیں میں بتایا ان چیزوں پر تم عمل کرنا۔ لوگ تمہیں بگاڑ نہیں سکتے ہیں، تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، تمہیں یہ نہیں بول سکتے کہ تم گمراہ ہو، تم بدکار ہو، کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں، اور یہی وہ چیز ہے جو آج ہمارے پاس نہیں ہے، جو مصیبتیں اور پریشانیاں تکلیفیں ہم پر آ پڑی ہیں۔ لوگ
बारिश के वजह से तड़प रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इंसानों ने अपने करतूत और नेकियों से बिछड़ गए। इन चीज़ों को छोड़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को छोड़कर दुनिया की मोहब्बतों में रच बस गए हैं। दुनिया की मोहब्बत इस तरीक़े से रच गए हैं कि वो कोशिश करते इन चीज़ों पर अमल करो। आपको बता दूं, नबी की इताअत हमारे लिए ज़रूरी है। जब तक हम रसूल की इताअत नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। जब उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हैं जब तक कि हम रसूल की इताअत ना करें। आपको बता दूं, चंद दिन पहले क्या हुआ, बीजेपी की एक औरत थी जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात कही थी कि रसूल अय्याश है, रसूल ने एक 9 साल की बच्ची से शादी की है। असल में ये लोग सिर्फ ऐसी बातें कहते हैं कि लोग अपने तरफ आ जाए, लेकिन इन लोगों को इन बातों की इल्म नहीं है कि राम और सीता जी ने भी किस उम्र में शादी की है। मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि उसने 13 और 6 साल की उम्र में शादी हुई है, और बताने का मकसद ये है कि मुसलमानों ने उन आवाज़ों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ भी बुलंद की है और ये बात कही है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए, यकीनन उसको मार दिया जाए। जो रसूल के ख़िलाफ़ बातें की है, जो रसूल की गुस्ताखी में उतर आए हैं, उसे जीने का कोई हक़ नहीं है। दुनिया में वो नहीं रह सकते हैं। मैं भी ये कह रहा हूँ कि उसको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन मुसलमानों आओ, मैं तुम्हें चंद मिनट पहले तुम्हारे अंदर किए हुए करतूतों के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम आवाज़ उठा रहे हो कि नुपुर शर्मा को कत्ल कर दिया जाए। यकीनन मैं भी कह रहा हूँ कि उसको कत्ल कर दिया जाए। उसने नबी के ख़िलाफ़ बातें कही है, तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आपके अंदर रसूल के ख़िलाफ़ भी बातें हो रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इस दुनिया में रहने का हक़ है। आइए देखिए, मुसलमानों के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ लोगो, ऐ मुसलमानों, तुम शराब मत पीना। लेकिन आज मुसलमानों के नौजवानों पर तो गौर व फिक्र करो, मुसलमानों के नौजवान जाकर शराब पीते हैं। ऐ मुसलमानों, तुम्हें क्या करना चाहिए? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम सिगरेट और गंदी चीज़ों का आदी ना बनो। लेकिन मुसलमानों के नौजवान आज इन चीज़ों के आदी है। मुसलमानों के साथ क्या किया जाए? आज मुसलमानों के नौजवानों पर और मुसलमानों पर गौर व फिक्र कीजिए कि शादियों में जहेज़ के शक्ल में एक फितना है जो अल्लाह के रसूल ने कहा कि इन चीज़ों से बचकर रहो। लेकिन आज मुसलमान इन चीज़ों का आदी है। क्या अल्लाह के रसूल ने मना किया है और तुम इन चीज़ों का आदी हो तो तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाए? अल्लाह के रसूल ने कहा है, लोगों, शादियों में तुम गाने और इन चीज़ों का आदी न बनाओ। लेकिन आज तुम इन चीज़ों का आदी है। कि अल्लाह के रसूल ने मना नहीं किया है, तुम्हारे साथ क्या मामला होना चाहिए? तुमको क्या करना चाहिए? आज जो तुम अल्लाह के रसूल के खिलाफ बातें करते हो, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है कि तुम इन चीज़ों पर अमल ना करो, तो तुम अमल कर रहे हो, तो तुम्हारे साथ क्या किया जाए? मुसलमानों, तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह के रसूल ने एक हदीस के अंदर फरमाया, लोगों, मौसीकी ये तमाम के तमाम चीज़ें गाने बजाना ये हराम है और तुम ये काम कर रहे हो। और शादी को अल्लाह के रसूल ने, जो आज लोगों ने बोझ से बोझल बना दिया है, लोग परेशानियों में तकलीफ़ों में हैं, गरीब आदमी मर रहे हैं, तकलीफ़ों में हैं। तो मुसलमानों, ये जो चीज़ें तुम ला रहे हो, इसके बारे में क्या किया जाए? अगर ये चीज़ असल में गैर मज़हबों में से आए हैं, आपको बता दूं, उनमें से एक बात ये थी कि जब लड़कियों की शादी होती है तो वो लोग यानी अपने प्रॉपर्टी में से जो हिस्सा करके तकसीम करके उसको बेच डालते हैं और जो रकम होते हैं उसको दे देते हैं और कहते हैं, आज से तुम चले जाओ, तुम्हारे पास कोई रकम नहीं है, आओगे तुम खाओगे फिर चले जाना। तुम अब इस प्रॉपर्टी में कोई दावेदार नहीं हो। बस वही चीज़ है जो रस्म रिवाज को मुसलमानों ने अपने अंदर दाखिल किया है। मुसलमानों को चाहिए कि इन चीज़ों से बचे। अल्लाह के रसूल ने भी मना किया है, हुक्म दिया कि तुम इन चीज़ों पर अमल ना करो। मुसलमानों, आज जो तुम अमल कर रहे हो तो अल्लाह के रसूल ने तुम्हें भी मना किया, तो तुम्हारे साथ क्या किया जाए? नुपुर शर्मा को कत्ल कर दिया जाए।
تم جو یہ نافرمانیاں کر رہے ہو، ہاں تم مسلمان ہو، لیکن تم جو نبی کے بارے میں، نبی کی بتائی باتوں پر عمل نہیں کر رہے ہو تو تمہارے ساتھ کیا کیا جائے۔ آئیے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث پر غور کیجیے۔ اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، نبی کے زمانے میں ایک صحابی رسول تھے جو دونوں آنکھوں سے اندھے تھے، لیکن ان کی بیوی تھی، وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی بیوی بھی ان سے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ حدیث کا الفاظ ہے ان کے پاس 2 بچے بھی تھے، دونوں بچے موتی وجہ سے خوبصورت، حسین و جمیل تھے، لیکن ان کی بیوی کے اندر ایک خرابی تھی کہ ان کی بیوی کبھی کبھار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا کرتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے، وہ صحابی رسول بستر پر سوئے ہوئے ہیں، ان کی بیوی بھی سوئی ہوئی ہے اور وہ رسول کو گالی دے رہی ہے، وہ عورت رسول کو گالی دے رہی ہے۔ بس وہ صحابی رسول جو نبی کو گالی برداشت نہ کر سکا، اپنی بیوی کو مار دیا، ختم کر دیا۔ جب یہ خبر صبح ہوتے ہی چاروں طرف یہ بات پھیل گئی ہے کہ فلاں کی بیوی کو کس نے قتل کر دیا ہے، کس نے جان سے مار دیا ہے، جب یہ بات چاروں طرف پھیل گئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہوا۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کو بلایا، بات چیت کی کہ اللہ کے رسول ذرا بتائیے تو صحیح کس نے قتل کیا ہے۔ لوگ سوال بھی کھڑے کرتے ہیں۔ حدیث کا الفاظ ہے وہ اندھا صحابی رسول تھے، وہ اندھا صحابی رسول لڑکھڑاتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کیا کہتے ہیں، یا اللہ کے رسول آپ بیٹھ جائیے، لوگوں سے مت پوچھئے، اس کے بارے میں لوگوں سے سوال مت کیجئے۔ یا اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا ہے۔ لوگ تعجب کرنے لگے، کیا تم نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا؟ کس لیے قتل کیے ہو؟ صحابی رسول کا جواب سنیے۔ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، اے دوستو، اے میرے بھائیوں، سن لو، اللہ کے رسول آپ بھی سنیے، میں نے اپنی بیوی کو اس لیے قتل کیا ہے کہ میری بیوی بہت خوبصورت تھی، میں بہت پیار بھی کرتا تھا، محبت کرنے کے باوجود میں نے قتل کر دیا۔ بات یہ تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھی اور وہ نیکوکار بھی تھی، لیکن اللہ کے رسول میری بیوی کے اندر ایک خرابی یہ تھی کہ آپ کو گالی دیا کرتی تھی، کبھی کبھار آپ کو گالی دیا کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اس کا خون ہدر ہے، وہ برباد ہے، وہ تباہ ہے۔ جو رسول کو گالی دے، جو رسول کی باتوں پر عمل نہ کرے، دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ رہ نہیں سکتے ہیں جو رسول کو گالی دے۔ ہم اپنے رسول کو گالی کیوں دیں؟ ارے رسول نے ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے، ارے رسول تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کیے۔ لوگ برائیوں میں مبتلا ہو گئے، لوگ نشیڑی اور گندی چیزوں کا عادی بن گئے۔ اللہ کے رسول آئے اور آنے کے بعد لوگوں کو پکارنے لگے، اے لوگو آؤ تم ان چیزوں پر عمل کرو، اے لوگو آؤ تم ان چیزوں پر عمل کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارو۔ مسلمانوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو رسول اور رسول کے طریقے پر چلانے کی کوشش کیا کرو۔ آئیے اور ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں۔ رسول کے گالی اور رسول کی باتوں پر عمل نہ کرنے والوں سنو، یا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا کسی مذہب کے فالو کرنے والے کیوں نہ ہو، یا کسی بھی دھرم کو ماننے والے کیوں نہ ہو، یا کسی بھی مذہب پر چلنے والے کیوں نہ ہو، آؤ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، آؤ میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول کا زمانہ ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک یہودی اور ایک مسلمانوں کے بیچ میں لڑائی ہوئی، باتیں ہوئی، اور ہونے کے بعد وہ مسلمان تو بیٹھے ہیں، آپ کو آگے بتاؤں گا، وہ مسلمان منافق تھے، اچھی طریقے سے میں آگے بتاؤں گا، وہ مسلمان بیٹھے ہیں۔ اب وہ یہودی کہنے لگا کہ چلو اس بات کا فیصلے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ لیکن یہ یہودی کی بات تھی جو یہ بات کہہ رہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، لیکن وہ منافق مسلمان یہ کہنے لگے کہ نہیں ہم اس کے پاس نہیں چل سکتے ہیں۔ ارے محمد رسول اللہ کے پاس جا کر کیا کرو گے؟
تھوڑی سی بات ہے، چلو تمہارے بادشاہ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی کو اس بات کی علم تھی کہ کعب بن اشرف جو ہے نا، اگر پیسہ دیا جائے تو آج کل کے طرح مودی جیسے اور آج کل کے یعنی فیصلے کو چینج کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے کعب بن اشرف چینج کر دیتے ہیں۔ اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، وہ ایک ہی بات پر اڑی رہی اور کہا کہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ کعب بن اشرف کے پاس نہیں جاؤں گا تو نہیں جاؤں گا۔ مسلمان مجبور ہو کر، وہ ایمان والے کہنے والے مجبور ہو کر آخر کار وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو ہم چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس وہ کعب بن اشرف کے پاس جانے کے بجائے وہ اللہ کے رسول کے پاس دونوں پہنچ گئے۔ دونوں جانے کے بعد ایک ہی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، استقبال کی اور بیٹھنے کے لیے جگہ بھی دے دی، اور پوچھا کیا ہوا، تم کس لیے آئے ہو، کس بات کو لے کر آئے ہو، ذرا بیٹھو اور مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اللہ کے رسول کو دونوں نے بیان کی، ساری باتیں بتائی۔ اللہ کے رسول نے ساری باتوں کو سننے کے بعد فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ یہودی کے حق میں ہے۔ مسلمانوں نے اس وقت تو مان لیا، لیکن وہ باہر جب نکلنے کے بعد کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ وہ کہہ رہا کہ ارے محمد بھی تو انسان ہے، ان سے بھی تو غلطیاں ہو سکتی ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں، اسی راستے سے گزریں گے، عمر کا بھی گھر ہے، اس سے بھی اس بات کا فیصلہ کرواتے ہیں۔ کعب بن اشرف کو اس بات کی علم تھی، معلوم تھا کہ ہم عمر کے پاس جائیں گے تو عمر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، کبھی وہ بھی غلطی نہیں کر سکتے ہیں۔ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل جو لوگ گالیاں دیتے ہیں، سوچنا چاہیے ایک یہودی فیصلے کے لیے اپنے مالک کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی کے پاس پہنچتے ہیں۔ کعب بن اشرف کے پاس جانے سے بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ یہ بات کے علم ان لوگوں کو بتایا جائے، لیکن اسے کیسے بتائے؟ یہ لوگ تو کٹر اور دھرم کی بات کرتے ہیں۔ تو یہودی نے کہا ٹھیک ہے چلو، عمر کے گھر پہنچے، عمر نے بھی استقبال کیا، بیٹھنے کے لیے کہا کہ کیا بات ہے، کس لیے آئے ہو؟ مسلمانوں نے پہلے کہنے لگا ایسی بات ہے، اس بات کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ فیصلہ ہو چکے ہیں۔ اب کعب بن اشرف کے ماننے والے یعنی یہودی کہنے لگے کہ ایسی بات ہے، اس بات کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے، اللہ کے رسول نے ایسی باتیں کہی ہے، فیصلہ بھی کیا ہے، لیکن یہ جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ انکار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ چلو عمر کے پاس۔ عمر نے یہ باتیں سنی، مسلمانوں غور و فکر کرو، دیکھو عمر نے یہ باتیں سنی اور سننے کے بعد کہا کہ ذرا ٹھہرو، یہی بیٹھو، میں اندر سے آتا ہوں۔ اور وہ اندر داخل ہوتے ہیں، اور اندر سے آنے کے بعد تلوار نکلنے کے بعد اس مسلمان اور منافق کے گردن کو یعنی دھڑ سے گردن کو الگ کر دیا، جدا کر دیا، ختم کر دیا، اس کو مار دیا، اور باہر آ کر چیخ پڑے، کہنے لگا اے لوگو، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہ کرے، جو دین پر عمل نہ کرے، جو محمد کو اپنا نبی نہ مانے، اسے دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور یہ تو منافق ہے جو نبی پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، دین پر ایمان لانے کے بعد یہ کتنی بڑی غلطیاں کر رہی ہیں۔ یہ پھر کہہ رہا ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے ہیں، اس لیے اس نے اس کو قتل کر دیا، عمر نے اس کو مار دیا، عمر نے اس کو دنیا سے مٹا دیا اور کہہ دیا لوگو، محمد جو فیصلہ کر دے، محمد جو بات بتائے، لوگو تم اس بات پر عمل کرنا، لوگو تم اس دین پر عمل کرنا، محمد کا دین قیامت تک باقی رہے گا، تم اسی دین پر عمل کرتے رہنا، کبھی تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو اللہ کے رسول نے بتائے ہیں کہ لوگوں دین پر عمل کرنا، لوگوں دو چیزوں پر عمل کرنا، تمہیں کوئی مار نہیں سکتا، کوئی ظلم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اطاعت رسول ہے، رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ جب تک ہم رسول کی اطاعت نہیں کریں گے ہم کامیاب بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم قرآن کو پکڑے رہنا۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، نماز سے دور ہے، قرآن و حدیث سے دور ہے۔ آج جب مسلمانوں پر ظالم حکمراں آئے ہیں
تو وہ سوال کھڑے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں آج ہم پر مودی جی ظلم کر رہے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں لا رہے ہیں اور ہم پریشان ہیں، لیکن مسلمانوں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا ہے کہ ہم کس موڑ پر کس حالت پر کھڑے ہیں۔ قرآن چیخ چیخ کر آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے، اے لوگو سوچ لو، جب تم پر ظالم حکمراں مسلط کیا جائے تو تم نے اپنے دین کو پلٹ دیا، تم نے اپنے آپ کو چینج کر دیا، تم برائیوں کے راستے کو اختیار کر لیا، اس لیے آج تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، آج تمہیں جو ظالم حکمراں مسلط ہے اس لیے کہ تم نے چینج کر دیا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اے لوگو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتے یا کسی عذاب میں نہیں ڈالتے جب تک کہ وہ اپنے آپ پر برقرار نہیں رہے۔ لیکن پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ آج جو ظالم حکمراں ہم پر مسلط ہے تو صرف اس لیے ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، قرآن و حدیث کو چھوڑ دی، اور چھوڑنے کے بعد نبی کی اطاعت کو بھی ترک کر دیا، اس لیے آج ہم پر عذاب بھی مسلط ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ پہنچتے ہیں اور جا کر شکایت کرتے ہیں کہ امام بصری آپ تو امام ہیں، اور آپ امام ہونے کے باوجود آپ ہم لوگوں کو مشورہ دیجئے، بتائیے آج جو حجاج بن یوسف ہم پر ظلم کر رہے ہیں، یہ جو ظالم حکمراں مسلط ہے، ہم کیا کریں؟ ذرا بتائیے میرے بھائیوں اور مسلمانوں، غور و فکر تو کرو۔ امام حسن بصری کیا جواب دیتے ہیں؟ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، اے لوگو آج جو تم پر ظالم حکمراں اور حجاج بن یوسف جیسے ظالم حکمراں مسلط ہے وہ تمہارے کرتوتوں کے وجہ سے ہیں، تم نے چینج کر دیا، نبی کی اطاعت کو چھوڑ دیا، رسول کی اطاعت کو ترک کر دیا، اس لیے آج ظالم حکمراں مسلط ہے۔ تو ظالم حکمراں اس لیے ہیں کہ ہم نے دین کو ترک کر دیا، ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کی نہیں ہیں۔ اگر اس بات کا علم اور پتہ لگانا ہے تو مسجدوں میں آ کر لگائیے، وہ لوگ آ کر حاضر ہوتے ہیں جو حج کر کے آتے ہیں، ارے وہ تو اب یہ لوگ یہ بھی کہنے لگے ارے وہ حاجی ہے وہ تو نماز پڑھیں گے، بھائی ہم کیوں پڑھیں؟ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، میں کیوں پڑھوں؟ وہ پڑھ رہے ہیں۔ اب جوان نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن و حدیث پر عمل نہیں کریں گے، کون کریں گے؟ وہ لوگ جو بڑھاپے کی عمر میں، جس کی عمر 60-70 سال کی ہو چکی ہے، وہ آ کے مسجد میں حاضر ہوں گے۔ یہ غلط بات ہے، یہ طریقہ غلط ہے کہ تم گھر میں بیٹھ کر چائے پیو گے، کھانا کھاؤ گے اور تمہارے والد آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، تم بیٹھے رہو گے۔ میں ان والدوں سے اور ان اولادوں سے اور ان لڑکوں سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تم آؤ اور نماز پڑھو۔ یہ ظالم حکمراں کہاں ہے؟ یہ چلے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ ظالم حکمراں صرف اس لیے ہے کہ نبی کی اطاعت کو ہم نے ترک کر دیا، رسول کی اطاعت کو ہم نے ترک کر دیا، اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث بھی بیان کی ہے، بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، آئیے غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ بتائیے وہ لوگ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں جو لوگ نبی کی اطاعت نہ کریں، وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتے، وہ جو دین پر عمل نہ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے یعنی صحابہ کرام نے پوچھے کہ اللہ کے رسول اچھی طریقے سے بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ لوگ جنتی ہے، وہ لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں جو لوگ نبی کی اطاعت کرے، جو لوگ اللہ کی اطاعت کرے، جو لوگ رسول کی اطاعت کرے، اور ان لوگوں کے لیے جہنم ہے جو رسول کی اطاعت نہ کرے، جو اللہ کی باتوں پر عمل نہ کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ وہ جہنمی ہے، جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے اور اطاعت رسول کو تھامنا ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں تھامیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک قیمتی بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم نے رسول کی اطاعت اور رسول سے محبت تو کرتے ہیں، اور کرنے کے باوجود یہ دعویٰ بھی ٹھوکتے ہیں کہ ہم رسول کی اطاعت بھی کریں گے، اور لوگ اطاعت کرتے ہیں اور کرنے کے بعد یہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ ارے یہ لوگ کون ہیں؟ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرتے، یہ رسول کی اطاعت کہاں سے کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو جشن اور یہ
اسلامک کیلنڈر کے حساب سے آخری مہینہ چل رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور جو ہم نے عبادتیں پائی ہے، جو لوگ عمل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ لیکن اس مہینے